شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میری پھپھو بے اولاد تھی۔ پھر اچانک میرا پھپھا فوت ہو گیا۔ جوان پھپھو گھر میں تنہا تھی، اس لیے مجھے پھپھو کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ شروع میں پھپھو مجھ سے الگ تھلگ اور سارا دن خاموش رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں میں تکلفی بڑھنے لگی اور میں پھپھو کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا پھپھو میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی اور میرے اوپر جھک کر۔ میری پھپھو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھپھا کی وفات پر میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے ان کے گھر آیا تھا۔ پھپھا اور پھپھو کی کوئی اولاد تو نہ تھی، پھر بھی پھپھو پھوپھی دونوں اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے وفا کی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ لیکن پھپھا کا یوں اچانک چلے جانا، پھپھو بہت زیادہ غمزدہ ہو چکی تھی۔ میری ماں نے انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن پھپھو تو وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 3 دن میری امی نے پھپھو کو سنبھالنے میں ہی گزار دیے تھے۔ میری پھپھو کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جن سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی معقول آمدنی ہوتی تھی۔ اس لیے پھپھا کے گزر جانے کے بعد مالی طور پر پھپھو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھپھو کی عمر 32 سال یا 34 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ابھی شوہر کے بچھڑ جانے کا غم تازہ تھا اور وہ باقی کی زندگی پھپھا کے نام پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری عمر اس وقت شاید 15 سال تھی۔ امی نے کہا ہم پھپھو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی سے بچ سکے، ورنہ پھپھو تو یقیناً پھپھا بشیر کو یاد کر کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ میری پھپھو بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور بولی ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سلمان کو یہیں میرے پاس چھوڑ دو۔ میرے والد نے کہا سلمان یہی رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہیں کسی قریبی اسکول میں کروا دوں گا اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ پھپھو نے فوراً جواب دیا بھائی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، سلمان میرے بچوں کی طرح ہی ہے اور میں اکیلی جان اتنے پیسے کا کیا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کا خرچ کا سوچیں، لیکن میرے والد نے صاف منع کر دیا اور کہا وہ خود تمام خرچ اٹھائیں گے۔ اس طرح میں پھپھو کے ساتھ رہنے لگا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے تھے اور ان واقعات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے تو میری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا جس میں 4-5 کمرے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کے لیے جاتا تو پھپھو کہتی سلمان اکیلے میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں نے پھپھو کی بات مان لی اور ان کے کمرے میں سونے لگا۔ اپنے بیڈ کے پاس پھپھو نے میری ایک چارپائی لگا دی تھی۔ میں نیند کا بہت پکا تھا، ایک تو عمر ایسی تھی اور دوسرا صبح اسکول بھی تو جانا ہوتا تھا۔ واپس آ کر بھی میں مصروف رہتا تھا، اسکول کا کام کرتا اور پھر پھپھو کے لیے بازار سے سامان لا کر دینا، چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، اور اسی طرح میرا دن گزر جایا کرتا تھا۔ پھپھو سارا دن مجھ سے گپ شپ کرتی رہتی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرے ساتھ گل مل چکی ہیں۔ دن تو یوں ہی گزر جایا کرتا تھا، لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ مجھے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا، اس لیے نیند پوری نہیں ہو چکی تھی۔ شاید آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک میری پھپھو اپنے بیڈ سے اٹھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد ان کا رخ کمرے کے واش روم کی طرف تھا۔ حالانکہ دن بھر کبھی میں پھپھو کے دوپٹے کو بغیر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے سامنے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئیں تو ان کے بال گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا
جیسے وہ نہا کر آئی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں رضائی میں گھسا ہوا تھا، لیکن پھپھو اس وقت نہا کر آئی اور بری طرح کپکپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا آدھی رات کو کون نہاتا ہے؟ اگر نہانا ہی تھا تو دن کے وقت دھوپ میں نہا لیتی، نہ کہ اس وقت۔ پھپھو فوراً اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور رضائی اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر عجیب محسوس ہوا۔ صبح جب میں اسکول کے لیے اٹھا تو خود کو روک نہ پایا اور پھپھو سے پوچھ ہی لیا، پھپھو آپ آدھی رات کو نہانے کیوں گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کچھ گڑبڑا گئی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا لیکن اتنی سردی میں رات کے وقت نہیں نہانا چاہیے، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ پھپھو میری بات سن کر سر جھکا کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک سوال کیا۔ وہ کہنے لگی، تم رات کو جاگ رہے تھے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں صبح دیر سے اٹھتا تھا نا، اس لیے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح وہ پھپھو سے بات چیت کے دوران ناشتہ ختم کیا اور اسکول چلا گیا۔ لیکن جب اسکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ پھپھو کھوئی کھوئی سی ہیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ گھر کا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا، بلکہ یہاں گاؤں میں یہی رواج تھا کہ سبھی گھروں کے دروازے دن کے وقت کھلے رہتے اور رات کو بند کیے جاتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی عام سی بات تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پھپھو چارپائی پر بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ کسی سوچ میں اس قدر گم تھی کہ انہیں شاید میرا سلام سنا ہی نہیں اور نہ ہی جواب دیا۔ میں ان کے پاس گیا۔ پھپھو میری آواز سن کر وہ چونک گئی، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کب آئے؟ میں نے کہا، میں تو ابھی آیا ہوں۔ سلام بھی کیا، مگر آپ نہ جانے کن سوچوں میں گم ہے۔ پھر مجھے لگا شاید وہ پھپھا کو یاد کر رہی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ ہر وقت پھپھا کو یاد کرتی رہتی ہیں، اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں اور خوش رہا کریں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں خوش رہا کروں گی، تم جاؤ نہا لو، میں تمہارے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب پھپھو ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی۔ پہلے تو وہ پھپھا کو یاد کرتے ہوئے مجھ سے ان کی باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ زیادہ تر میرے بلانے پر اس طرح چونک جایا کرتی تھی جیسے ڈر گئی ہوں۔ اسی رات جب میں اپنی چارپائی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر میں سویا ہوا نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر کھڑکی کھلی تھی جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور میں پھپھو کو بخوبی دیکھ پا رہا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی جھری رکھ کر میں پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ شاید میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تبھی پھپھو اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ میری چارپائی کے قریب آئی، شاید یہ دیکھنے کے لیے میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکا، مگر میں اسی طرح چپ چاپ لیٹا رہا۔ جب انہیں لگا کہ میں سو چکا ہوں تو وہ دوبارہ واپس چلی گئی۔ پھپھو پھر سے کمرے کے واش روم میں گھس چکی تھی اور اس بار بھی وہ نہا کر آئی تھی، مگر وہ بہت دیر بعد نکلی تھی۔ مجھے یاد تو نہیں، مگر شاید 2 گھنٹے بعد۔ میں حیران تھا، وہ واش روم میں اتنا وقت کیوں لگا رہی ہیں؟ اتنی سردی میں 2 گھنٹے نہانا میرے لیے تو حیرت کی بات تھی۔ جب وہ باہر آئیں تو بری طرح کپکپا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہا کر آئیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بے حد حیران تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا، میں اسکول کا یونیفارم پہن کر تیار ہوا اور ناشتہ کے لیے کچن کی طرف گیا تو دیکھا پھپھو تو وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھا میں حیران ہوا اور کمرے کی طرف گیا تو وہ ابھی تک اپنے بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو آواز دی کہ پھپھو آپ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ اٹھ جائیں، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ جو ابا پھپھو کہنے لگے، میرے جسم میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ تو بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھا یہ تو ہونا ہی تھا،
आधी रात के वक्त उठ के 2-2 घंटे नहाएंगी तो बुखार तो चढ़ना ही है ना। जैसे ही मैंने ये कहा फूफो ने फ़ौरन से अपनी बंद आंखें खोल दी। अरे तुम्हें ये सब कैसे पता? जवाबन मैंने कहा, फूफो मैंने आपको बताया तो था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने देखा कि आप आधी रात को नहाने जाती, मगर आप ऐसा क्यों करती? मेरी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और वह कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात को समझ नहीं सकोगे। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली और पप्पो को लेकर गांव के हकीम के पास गया। उन्हें दवा लेकर दी। मैं जैसे ही घर पहुँचे उस दिन मैंने पप्पो को कोई काम नहीं करने दिया। मैं उनके पास बैठा रहा, उन्हें अपने हाथों से दवा दी, उनको नाश्ता खुद बना कर दिया और फिर एक बार फिर से मैंने वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा, फूफो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? कहने लगी, अरे पगले, ये कैसी बात कर दी तुमने, मेरी कौन सा अपनी कोई औलाद है? उन्होंने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। तब मैंने फ़ौरन से कहा, अच्छा अगर मैं आपका बेटा हूँ तो फिर मुझे बताती क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? आप परेशान रहती हैं, गुमसुम रहती हैं, क्या बात है? क्या मुझसे हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं? मेरी बात सुनने के बाद पप्पो कुछ देर खामोश नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। फिर वो एकदम से अपनी जगह से उठी और अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ा ली। मैं हैरानगी से देखता ही रह गया कि ये क्या हो रहा है। आखिर पप्पो किस उलझन का शिकार है? वो मुझसे कह क्यों नहीं रही? मैं भी बुरी तरह उलझ चुका था, परेशान था। मैं अपना सर थाम कर बैठा गया और सोचने लगा कि क्या मुझे इस बात का जिक्र करना चाहिए? क्या मुझे अम्मा से कहना चाहिए कि वो परेशान है? मैं वहीं इसी जगह पर काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा, मगर कोई भी सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था और ना ही मैं फैसला कर पा रहा था। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? पप्पो को परेशान देखकर मैं खुद परेशानी और उलझन का शिकार था, मगर मैं किसी से फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था। थक हार कर मैं वहां से उठ गया। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर पप्पो चाहेंगी तो वो अपना मसला खुद भी तो किसी से शेयर कर सकती हैं। अगर वो खुद नहीं कह रही तो इसका मतलब है वो अभी किसी बात से करना नहीं चाहती। खैर फिर यूं ही बेदिली से दिन गुजरते रहे। मैं अभी पप्पो के कमरे में सो रहा था, लेकिन अब रात को ठीक तरह से सो नहीं पाता था और तो और कई बार मैं पप्पो को बिस्तर से उठकर बाहर निकलते हुए भी देखता था। लिहाजा मैंने ये सोचा क्यों ना जाकर पप्पो की निगरानी की जाए और देखा जाए कि आखिर वो आधी रात को उठकर कहाँ जाती हैं। उस रात मैं सोने के लिए लेट चुका था। मैंने नींद व नूदगी की कैफियत में तभी मैंने देखा कि पप्पो अपने बिस्तर से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं काफ़ी देर तक उनकी वापसी का इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फ़ौरन से ये बात याद आई कि रात के वक़्त वो पप्पो उठ के कमरे से बाहर निकली थी स्कूल के लिए तैयार होने के लिए। जब मैं साथ वाले कमरे में गया तो अच्छी तरह गहरी नज़रों से इस कमरे का जायज़ा लेने लगा, क्योंकि मैं घर में 2 ही कमरे थे। अगर वो अपने कमरे से बाहर निकली थी तो इसका मतलब ये था कि वो इसी कमरे में आई होंगी। और फिर अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी और मैं दंग रह गया। वो जली हुई सिगरेट का टुकड़ा था। सिगरेट के टुकड़े को हाथ में लिए मैं सोच रहा था कि हमारे घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता, फिर ये टुकड़ा कहाँ से आया? अचानक जहन में बहुत से सवालात जन्म ले चुके थे और फिर एक रात एक अजीब वाक़या पेश आया। मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे मंजर देखे जिसने मेरी आंखों पर से ही पर्दा हटा दिया। मुझे वो सारी बात समझ आ चुकी थी जो फूफो मुझे नहीं बताना चाहती थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। उस रात भी मैं और फूफो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। मैंने आंखों पर बाजू रख के सोने की अदाकारी की। ये हरकत मैं चंद दिन से कर रहा था। सच कहूँ तो मैं फूफो पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इनकी परेशानी की वजह है क्या। और फिर उस दिन वो वजह भी सामने आ गई। उस दिन मैं भी तो सोता बन चुका था।
مگر میں جانتا تھا کہ پھپھو اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے رات کا پچھلا حصہ گزر چکا تھا۔ اب تو مجھے سچ میں نیند آنے لگی تھی، مگر میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اور پھر میری توقع کے عین مطابق پھپھو بہت آستگی سے اپنے بستر سے نیچے اتری اور چلتے ہوئے میری چارپائی کے پاس آئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے مجھے آواز دی، سلیمان، سلیمان۔ میں نے ان کی آواز تو سنی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ وہ کچھ دیر کھڑی میری طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا کچھ دیر تو ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر وہ کمرے سے باہر نکل کر گئی کہاں ہے، کیونکہ واش روم تو کمرے کے اندر ہی موجود تھا۔ تو پھر وہ کہاں گئی؟ جب وہ کافی دیر تک کمرے میں واپس نہ لوٹی تو میں اپنے بستر سے نیچے اتر آیا۔ پاؤں میں جوتا پہنے بغیر میں دبے قدموں باہر صحن میں نکل آیا۔ پھپھو کے اس کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ میرا تھا، جہاں پہ پہلے میں سویا کرتا تھا۔ میں نے ادھر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں 2-4 قدم مزید دروازے کے قریب ہوا تو مجھے اندر سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی، یعنی کہ پھپھو کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ مگر کون تھا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اچانک میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس وقت گھر میں اور پھپھو کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں نے دروازے کو ہاتھ تو نہیں لگایا، مگر دروازے کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اندر سے کنڈی لگائی گئی ہے۔ خیر، دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ لکڑی کے دروازے کافی پرانے تھے اور اس میں جا بجا جھریاں بنی ہوئی تھی جن سے آسانی سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر سامنے جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ میں بچہ تھا نا، سمجھتا تھا، مگر اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ میں یہ نہ سمجھ سکوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے سر کو پیچھے کیا اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا اور ایک بار پھر سے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ اندر کمرے میں پھپھو کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص موجود تھا۔ اس کی عمر بھی کوئی 30 یا 35 برس کی ہوگی۔ اس شخص نے پھپھو کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے اور وہ پھپھو سے کہہ رہا تھا، تم میری بات مان کیوں نہیں جاتی؟ آخر کب تک ہم یوں چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ جواباً پھپھو کی نمناک سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کیا کروں، تم نہیں جانتے، میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ پھپھو کی بات سننے کے بعد اس شخص نے پھپھو کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تم دل چھوٹا بالکل بھی مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکال لوں گا، آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تبھی پھپھو نے اس شخص کو اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے کہا، بس اب تم جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلمان اٹھ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے دروازے کی طرف بھی دیکھا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا اور فوراً بستر پر اسی حالت میں لیٹ گیا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے، پھپھو خود بھی کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ وہ جس خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی اسی طرح واپس آئی اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور ابھی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور پوری رات میں جاگتا رہا، ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں اسے ہوتا رہا کہ آخر اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر صبح جب فجر کی اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی تب میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا، اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح مجھے سکول تو نہیں جانا تھا کیونکہ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی، مگر پھر بھی میں وقت پر اٹھ گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں کچن میں گیا تو دیکھا پھپھو کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں وہیں پڑی بیٹھ کر ان کے پاس ناشتہ کرنے لگا۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کچن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تب اس خاموشی کو میں نے توڑا۔ میں نے کہا، پھپھو اب آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پھپھو نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کس بارے میں؟ میں نے کہا، اسی شخص کے بارے میں
جس سے رات کو آپ ملتی ہیں۔ پھپھو کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ جھلک گیا۔ انہوں نے فوراً سے فرش پر واپس رکھا اور مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات کر رہے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دیکھیے پھپھو، آپ کب تک یوں اپنے آپ سے جنگ لڑتی رہیں گی؟ آج یہ بات میری نظر میں آئی ہے، کل کسی اور کی نظر میں آ جائے گی اور آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اس کا کوئی حل نکال لیں؟ آپ کو بڑوں سے بات کرنی چاہیے۔ میری بات سنتے ہی پھپھو کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو جگمگانے لگے۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور کہنے لگی، یہ بات کے دن جتنی آسان ہے کرنی اتنی ہی مشکل ہے۔ اگر لوگ اس طرح میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے تو لوگ جینے بھی مجھے پھر بھی نہیں دیں گے۔ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ شوہر کو مرے 1 سال نہیں گزرا اور اس کو اپنی شادی کی فکر ہے۔ پھپھو نے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دیکھیے پھپھو، میری بات سنیے۔ دنیا کی پرواہ مت کیجیے، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ آپ بس وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر دین میں جو جائز ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کو بھی مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات مانیے، زیادہ مت سوچیے اور امی سے بات کر لیجیے اس بارے میں، یا اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ پھپھو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھپھو تو مجھے کوئی جواب نہیں دیتی، لیکن میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتا تھا۔ لہٰذا اگلے دن جب میں اسکول گیا تو واپسی پر سیدھا گھر نہیں آیا، بلکہ میں اپنے گھر اپنی اماں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے سے مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں اماں۔ بستہ اتار کر چارپائی پر رکھا اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ اماں میرے لیے کھانا لگانے لگی۔ میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اماں بھی وہیں میرے پاس بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو اماں کہنے لگی، ہاں کہو نا بیٹا، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ تیری پھپھو تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، اماں سب خیریت ہے اور پھپھو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہوئے اماں دم بخود سانس روک کے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بات مکمل کی تو اماں سوچ میں پڑ گئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، سلمان تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر کیا سب خاندان والے اس بات پر رضامند ہو جائیں گے؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں نہیں ہوں گے؟ بھلا اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پھپھو جوان ہے، تنہا ہے، کب تک وہ یوں اکیلی بیٹھی رہیں گی؟ اور دوسری شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر سے بے وفائی۔ ان کا پہلا شوہر مر چکا ہے، جب تک وہ زندہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ وفا ہی کی ہے، اور اب اگر ان کے پہلے شوہر نہیں رہے تو دوسری شادی کرنا ان کا حق ہے۔ اس دن میں اماں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد خوشی خوشی میں گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد کی کہانی نہایت مختصر تھی۔ اماں نے کس طرح باقی گھر والوں کو راضی کیا یہ میں نہیں جانتا، مگر وہ شخص جس سے پھپھو رات کی تنہائی میں ملتی تھی، بعد میں مجھے پھپھو کی زبان یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص پھپھو کو ان کی شادی سے پہلے ہی چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پھپھو کے گھر رشتہ بھیجتا ان دونوں کی بات پکی ہو چکی تھی۔ یہ بات شادی تک پہنچی، اس سے پہلے ہی پھپھو کے گھر والوں نے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا اور یوں یہ محبت کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ مگر دوسری طرف وہ شخص جس کا نام قدیر تھا، وہ اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ پھر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ پھپھو کا شوہر انتقال کر چکا ہے تو اس نے دوبارہ سے پھپھو سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنی پھپھو کے لیے آگے کے راستے کو آسان کرنا ہے اور ان کے قدم گناہ کے اس راستے سے ہٹا کر ان کو جائز اور حلال رشتے باندھ دیا جائے۔ اور پھر محض 2 سے 3 ماہ کی کوشش کے بعد گھر میں سادگی کے ساتھ پھپھو اور قدیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال روانہ ہو گئی تھی، مگر جب بھی وہ گھر آتی ہے تو کئی بار میرا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔
ورنہ شاید وہ کبھی بھی ہمت نہ کر پاتی۔ آپ دیکھنے اور سننے والے کو یہ آخری بات بھی بتاتا چلوں کہ پھپھو کی شادی کے بعد میں دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر میں واپس آ چکا تھا، مگر وہ گھر جو پھپھو کے پہلے شوہر کی ملکیت تھا اور ان کی وفات کے بعد پھپھو کے نام منتقل ہو چکا تھا، پھپھو نے وہ مکان میرے نام کر دیا تھا۔